اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جناب ارشد ولی محمد، صوبائی وزیر برائے ٹورزم، انوائرمنٹ و کلائمیٹ چینج سندھ، ڈائریکٹر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ، معزز مہمانان گرامی، آج کی اس محفل کے جسے کہتے ہیں جن کے لیے یہ سجی ہے، ان اسٹوڈنٹس کے بہترین پیرنٹس، جو کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ان کے نام ہونا چاہیے، لیکن جو یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ اپنے پیرنٹس کے لیے بہت زوردار تالیاں بجائیں کہ آج ان کی محنت سے آج یہ دن آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے لیے فخر ہونا چاہیے کہ اتنے ہونہار جو بچے ہیں، ہماری بہنیں، بیٹیاں اور بھائی جو آج یہ کورس کر کے یہاں سے گریجویٹ ہو رہے ہیں. میں رسمی باتیں بھی کر لیتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ اس پروقار تقریب میں مجھے مدعو کرنے پر بہت بہت شکریہ. اور رسمی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہم بہت ترقی کر رہے ہیں اور پاکستان انتظار کر رہا ہے. جو آج آپ یہاں سے گریجویٹ ہو رہے ہیں تو کم از کم کراچی میں 3 5 اسٹار ہوٹل آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کل سے آپ کو 5 لاکھ روپے کے پیکج کے ساتھ جاب دے دی جائے گی. رسمی بات چیت ہے. 76 سالوں میں ہم نے پاکستان کو آپ کے لیے اتنا مضبوط اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا ہے کہ لوگ گھروں میں پانی کے نلکے کھلے چھوڑ کے آئے، اتنا پانی آ رہا ہے، اور گیس بھی دستیاب ہے. ماشاءاللہ ہمارے سارے آنریبل منسٹر صاحبان بھی بیٹھے ہیں آپ کی خدمت کے لیے. بحیثیت گورنر بھی میں 24 گھنٹے اویلیبل ہوں آپ کے لیے. اور نوکریاں ہی نوکریاں ہیں، وہ آپ کی مرضی نہ کریں. اور 76 سالوں میں مطلب دل چاہ رہا تھا کہ IMF سے جا کے تھوڑے سے پیسے لے آئے. ویسے ہی 1-2 بلین مانگ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا سب کچھ ہے جسے خرچ کرنے کا دل نہیں چاہتا. مطلب ہمارے پاس سندھ میں گورکھ ہل نام سنا ہوگا آپ نے، علیم صاحب آپ نے. بچپن سے میں سن رہا ہوں، میں آج تک نہیں گیا، کیونکہ کہتے ہیں راستے میں سے آپ کو اٹھا لیں گے. ماشاءاللہ سندھ مالا مال ہے، بہت زبردست ساحل سمندر ہے ہمارے پاس. 24 گھنٹے آپ وہاں جا سکتے ہیں. وہاں پولیس ویلکم کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے آپ کو، اور وہ کہتی ہے آئیے سمندر دیکھیے اور تفریح کریں، ہم آپ کے لیے کھڑے ہوئے. 76 سالوں میں ہم نے اتنا خوبصورت بیچ ڈیولپ کیا ہے کہ استنبول جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے پاس آئیے. پاکستان کی وہ قوم جس نے، اگر آپ سب نے ایمریٹس ایئر لائن سے ٹریول کیا ہو تو ان کے بورڈنگ کارڈ پر EK لکھا ہوتا ہے. تو E سے تو ایمریٹس ہے اور K سے کراچی ہے، کیونکہ پہلا کیپٹن، پہلا جہاز اور ایمریٹس ایئر لائن کو سیٹ کرنے والا PIA اور پاکستان تھا. تو ہم نے انہیں سیٹ کر کے اس سے اچھی ایئر لائن یا PIA بنائی ہے، جس میں ہر وقت آپ کے لیے تمام آسائشیں موجود ہیں. بس صرف پیٹرول ہمیں نہیں مل رہا ہے آج کل، باقی ایئر لائن بڑی زبردست ہے، اور ایمریٹس بنا کے ایئر لائن ہم بڑے خوش ہیں. اسی طرح سے جو سعودی عرب کا اسٹیٹ بینک ہے، یعنی سعودی عرب میں جو اسٹیٹ بینک آف سعودی عربیہ ہے، وہ بھی اس کا پہلا گورنر جو ہے 15 سال تک ایک پاکستانی تھا، اور اس نے وہاں کا سارا فائنینشیل سسٹم سیٹ کر کے. تو آج الحمدللہ اس کے بعد ہم پاکستان آ گئے، اور ہم نے ہمارا بینکنگ سیکٹر ایسا زبردست سیٹ کیا ہے کہ کل کسی اسٹوڈنٹ کو اگر لون چاہیے ہو تو صبح آپ کے گھر پہ اویلیبل ہے، اور کوئی پرابلم نہیں ہے. انٹرسٹ ریٹ 2% ہے. 22 تو ہم نے صرف دکھانے کے لیے رکھا ہے کہ کوئی نہ آئے ہمارے پاس، لیکن ایکچولی 2% پہ ہم دے رہے ہیں.
تو الحمدللہ بڑی ترقی ہم نے کر لی ہے، ہر سال ایوارڈ دیتے ہیں، لیتے ہیں، بڑے خوش ہیں، اور غریب ہمارے یہاں سب سے خوش ہے، اتنا خوش ہے کہ دعائیں دیتا ہے صبح سے شام، اور بلکہ دعائیں تو صبح صبح ہماری جو آب حیات، جو سمندر کی مچھلیاں ہیں، جب آپ صبح ان کو فضلے کی صورت میں غذا دیتے ہیں وہ بھی بڑی خوش ہیں، دعائیں دے رہی ہیں آپ کہ سارا شہر کا جو ڈرینیج ہے وہ سمندر میں ہم ڈال رہے ہیں۔ تو یہ باتیں ساری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ہر چیز میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ حصہ ڈال ڈال کے پاکستان کو ہم نے دنیا میں ایک واحد ملک بنایا ہے جو آزادی کے 76 سال بعد بھی 1 اور 2 بلین ڈالر ہاتھ پھیلا پھیلا کے مانگ رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم فخر سے سر بلند کر کے آئندہ کے لیے آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں آپ ہمیں ووٹ دیجئے تاکہ اگلے 5 سال کے لیے ہم اس سے زیادہ خدمت کر سکیں۔ تو خدمت کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ کرے کہ جیسا، بلکہ کسی شاعر نے خوب کہا 76 سال گزرنے پر کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں ہم۔ کیا خیال ہے؟ تو مجھے ویسے جنید علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ میں بتاؤں گا کہ کہاں جانا ہے، تو میں نے کہا وہ کیسے بتائیں گے آپ؟ کہنے لگے میرے ساتھ ارشد ولی محمد ہیں، تو کیسے نہیں بتاؤں گا؟ تو میں نے کہا کس قانون کے تحت؟ تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ سومرو صاحب بیٹھے ہیں لا منسٹر، تو قانون یہ بنائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم جس طرح اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر، اچھا سیاستدان، سبھی کچھ تو بن گئے اس پاکستان میں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک اچھا پاکستانی بن سکیں، ہم اچھا مسلمان بن سکیں۔ آج جو فلسطین میں مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ خاموشی کے بجائے آواز اٹھائیں، اور وہ آواز ہو جو حق کی آواز ہو، اور جو 76 سالوں سے اس پاکستان کے ساتھ اور خاص طور پہ اس صوبے کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے اس کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے اور آپ کے فیوچر سے کھیلا جا رہا ہے۔ یہ 16 سال مجھے پتا ہے کہ ماں باپ نے کس طرح ایک ایک دن اپنے وسائل کو جوڑ کر آج آپ کے لیے یہ دن مہیا کیا ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس ڈگریاں لینے کے بعد بھی ان ماؤں اور باپ کی دعائیں ختم نہیں ہوں گی، مسائل ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ پھر روزگار نہیں ہے آپ کے پاس۔ اس روزگار کو مہیا ہم نے کرنا تھا جس میں ہم بری طرح ناکام ہیں، لیکن نا امیدی نہیں کرنی۔ آج ایک اچھی ٹیم جو کہ سندھ میں بھی نگراں حکومت کے طور پہ موجود ہے اور فیڈرل میں بھی، اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے سپہ سالار جناب حافظ عاصم منیر صاحب جس طرح سرحدی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ ٹھانا ہے کہ معاشی دہشت گردی کا مقابلہ بھی کریں گے اور وسائل مہیا کریں گے، چاہے اس کے لیے انہیں کوئی بھی اقدام اٹھانا پڑے۔ اور ہمیں عملی طور پر اس بار نظر آیا ہے کہ آپ کے ملک میں اسمگلنگ کی روک تھام ہوئی ہے، آپ کے ملک میں ڈالر اوپر جا کے نیچے آ رہا ہے، معیشت کا استحکام ہوتے نظر آ رہا ہے۔ لیکن ہماری دعا ہے، میری بھی دعا ہے کہ جو پاکستان کے یہ جو معمار، یہ جو یوتھ ہے، ان کا فیوچر ہم اچھا کر سکیں، انہیں ہر وہ وسائل مہیا کر سکیں جو ان کا بنیادی حق ہے۔ یہاں میرے بیٹھے جو پیرنٹس، ماں باپ بیٹھے ہیں، ان کی پریشانیوں میں ہم کوئی کمی کر سکیں، جو کہ ہمارا فرض ہے۔ حکومتوں کا کام ہے کہ آپ کو وسائل مہیا کریں، تعلیم کی صورت میں، ہیلتھ کی صورت میں، اور اچھی جو تفریح ہے، سیاحت جسے کہتے ہیں، جہاں دنیا بہت آگے پہنچ چکی ہے، جبکہ پاکستان کے اندر، سندھ میں اور پورے پاکستان میں ایسے تفریحی مقامات موجود ہیں۔ اگر ہم ان پر کام کر لیتے، اگر ہم انہیں عوام کے لیے مہیا کر دیتے، یہ جو ڈپارٹمنٹ جس کو آج ارشد ولی محمد صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، جسے مجھے امید ہے کیونکہ جب سے یہ منسٹر بنے ہیں، جب بھی میں ان سے ملا ہوں
تو یہ کوشاں نظر آئے ہیں، پریشان نظر آئے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جو سندھ میں سیاحت کے مقامات ہیں انہیں آپ کے لیے، عوام کے لیے مہیا کر سکیں، اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں انہیں ہم فخریہ طور پہ ان مقامات پر لے جا سکیں، نہ کہ ہمیں انہیں لا اینڈ آرڈر کے نام پہ ڈرا دیں یا وہاں کے حالات کے مطابق بتائیں کہ جی نہیں جا سکتے۔ تو دعا ہے اور امید ہے اس کے ساتھ کہ ہم کر سکتے ہیں۔ اگر یہ جو قافلہ آج بیٹھا ہے، جو لوگ بیٹھے ہیں، آپ جو فیوچر ہے جو پاکستان کے لیے کچھ کرے، جس طرح ہم اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کو سجاتے ہیں اپنے مہمانوں کو امپریس کرنے کے لیے، اس طرح ہم اپنے شہر، اپنی گلی اور اپنے پاکستان کو اپنا ڈرائنگ روم بنا لیں اور یہ سوچیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ کوئی مسیحا نہیں آئے گا، ہمیں ہی ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے۔ ہم آج جہاں پہنچ چکے ہیں وہاں ہمیں کسی دوسرے کا ہاتھ ضرور تھامنا ہے۔ آج یہاں پر جنہوں نے کچھ حاصل کیا ہے، کچھ سیکھا ہے، اسے دوسروں تک بھی لے کر جانا ہے۔ اور اس آخری شعر کے ساتھ کہ جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم چاہیں اور عزم کر لیں تو ناممکن نہیں ہے۔ سی ایم صاحب کر سکتے ہیں ہم سب مل کے، کیوں نہیں کر سکتے؟ اس پہ کسی شاعر نے خوب کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا۔ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، کسی IMF سے نہیں نکلے گا۔ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی وجہ سے ہی نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس دعا کے ساتھ کہ آج جتنے بھی طالب علم اس جہاں سے گریجویٹ ہو کے نکل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عملی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، ان کے ماں باپ کے لیے خوشحالی لائے، اور یہ پاکستان کا نام روشن کریں چاہے کسی ملک میں بھی جائیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔